السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شداد کے بارے میں، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ دوستوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں بات کی تھی، تو آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر جا کر حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اور دوستوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی بات کی ہے، تو آپ ہمارے چینل پر جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اب شروع کرتے ہیں۔ تاریخ لکھنے والوں نے شداد کا ذکر حضرت ہود علیہ السلام کے بیان کے بعد کیا، اس لیے کہ اس کا تعلق بھی عاد قوم سے ہی تھا تاکہ ایمان والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ عاد قوم میں شداد اور شدید دو بھائی تھے جو بڑے دولت مند بادشاہ تھے۔ شام یعنی کہ سیریا ملک میں ان کی بادشاہی مانی ہوئی بادشاہی تھی۔ شدید اور اس کے لوگ اگرچہ شرک میں مبتلا تھے اور خراب عقیدہ رکھتے تھے، لیکن اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی عدالت میں دو آدمی آئے، ان دونوں میں ایک نے بتایا کہ میں نے اس آدمی سے زمین کا قطع خریدا اور قیمت دے کر اس پر قبضہ کر لیا، پھر میں نے اس زمین میں ایک خزانہ پایا جو میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے صرف زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا ہے، لیکن یہ لیتا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں نے تو زمین بیچ دی، اب زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب اس کا ہے، اس لیے خزانہ بھی اسی کا ہے، میں اسے کیوں لوں؟ لیکن اس کی سمجھ میں یہ چھوٹی سی بات نہیں آتی۔ کیسا تھا یہ عجیب و غریب مقدمہ؟ عدالت نے پوچھا یہ بتاؤ تم دونوں کے پاس کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا ایک لڑکا ہے، دوسرے نے کہا ایک لڑکی ہے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا تم دونوں کو آپس میں بہا دو اور یہ خزانہ ان دونوں کے حوالے کر دو۔ ایسا تھا وہ انصاف پسند راجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے بھی ایمان لانے کی بات کہی تھی، پر وہ ایمان نہ لایا اور اپنے باپ دادا کے دھرم شرک پر ہی مرا۔ شدید کے بعد شداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے بھی ایمان لانے کی بات کہی۔ بولا اگر میں نے تمہارا دین قبول کر لیا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں اس کے اجر کے طور پر جنت عطا فرمائے گا، اس کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ شداد بولا یہ سب کچھ نہیں، میں تو خود اپنی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش مناؤں گا۔ پھر شداد نے جنت بنانے کا پروگرام بنا لیا۔ پورے ملک سے سونا، چاندی، ہیرے، جواہر، مشک، عنبر اور مروارید کے ڈھیر لگ گئے۔ ایک خوبصورت جگہ بھی تلاش کر لی گئی، ماہر کاریگر جمع کیے گئے اور ایک مضبوط عمارت کی نیو ڈل گئی۔ ایک غریب کی امیدوں سے بھی بڑی لمبائی، کریموں کی ہمت سے بھی زیادہ بلندی والی دیواریں تیار ہونے لگیں۔ وہ انتہا خوبصورت اور صاف ستھری عمارت تیار ہونے لگی کہ آج تک ایسی عمارت کبھی تیار نہ ہوئی۔ دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں چنی گئی تھیں، چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، ستون اس کے بلوری تھے اور ہر جگہ بڑے سندر ڈھنگ سے جوڑے گئے تھے۔ ان کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے تھے، ان کے پیڑوں میں مشک اور عنبر بھروا دیا۔ جس وقت خشک ہوا ان پیڑوں سے ہو کر گزرتی تھی تو رہنے والوں کے دماغ خوشبو سے بھر جاتے تھے۔ ان کی زمین کو مٹی سے پاٹنے کے بجائے مشک و عنبر سے بچھوایا گیا۔ 12,000 کنگورے اس کے محلوں کے چاروں طرف بنوائے گئے تھے، کنگوروں کو سرخ سونے سے سجایا گیا تھا۔ محل میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کو لا کر ٹھہرایا۔ یہ منموہک باغ 500 برس میں تیار ہوا، پورے ملک کے جواہرات اس میں لگ گئے تھے۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا تب شداد کو اس کی خبر دی گئی۔ شداد ایک بھاری فوج لے کر چلا کہ وہ اس جنت کو دیکھے اور وہاں قیام کرے۔ ابھی وہ ایک فلانگ ہی چلا تھا کہ وہیں ڈیرا ڈال لیا، ارادہ تھا کہ اب اگلے دن سفر شروع ہوگا۔ اسی بیچ اسے ایک ہرن نظر آیا، اس کے پاؤں سونے کے تھے، سینگ سونے کے تھے اور آنکھیں یاقوت کی تھیں۔ شداد اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، اکیلا ہی گھوڑا دوڑا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب لشکر سے بہت دور نکل گیا تو اسے ایک بھیانک قسم کا سوار نظر آیا۔ اس نے پوچھا کیا اس عمارت بنانے سے تجھے امان مل جائے گی یا تو اس میں رہ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش کرنا چاہتا ہے؟ شداد کانپ گیا، پوچھا تو کون ہے؟ بولا میں ملک الموت، موت کا فرشتہ ہوں۔
सद्दाद ने गिड़गिड़ा कर उससे अर्ज किया, मुझे एक नज़र अपनी उस जन्नत को देख लेने दे, फिर उसने तुरंत बाद ही मेरी जान निकाल लेना। बताया, ये तो रब का हुक्म है, मैं तो एक लम्हा भी मोहलत देने से मजबूर हूँ। ये कहकर उसने उसकी जान निकाली। जिस्म बेजान होकर रह गया, तमन्ना दिल में धरी रह गई। तारीख़ की किताबों में लिखा है कि एक बार अल्लाह की ओर से इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि तुम मुद्दतों से लोगों की रूह कब्ज़ करता है, बता क्या कभी तूने किसी पर रहम भी किया है और उसकी जान निकालते वक्त तुझे दया भी नहीं आई? बोला, खुदाबंद मैं तो सब पर दया करता हूँ। फरमाया, जिस पर ज़्यादा दया की? तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि एक दिन एक कश्ती को मैंने आप ही के हुक्म से तोड़ दिया था और मौजों में घेर कर वह कश्ती हमेशा के लिए तबाह हो गई। उस पर सवार तमाम लोग भी ख़त्म हो गए। हाँ, सिर्फ एक औरत बचा ली गई जिसके पेट में बच्चा था। औरत को फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया, वहीं उसने एक लड़का जन्म दिया। आपका हुक्म हुआ कि उस औरत की भी जान निकाल लो और लड़के को वहाँ उस औरत के पहलू में डाल दो। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि इस लड़के का क्या होगा, ये तो तड़प कर मर जाएगा या इसे दरिंदे खा जाएंगे। खुदाबंदा, यही सोच कर मैं रो दिया। मुझे एक तो उस बच्चे पर दया आई थी और दूसरा अब आई जब सद्दाद की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया कि उस बेचारे ने कई सौ साल में तो इमारत बनवाई थी, लेकिन वह उसे एक नज़र भी न देख सका और उसकी हसरतें दिल ही दिल में रह गईं। अल्लाह ने फरमाया कि सद्दाद वही लड़का है जिस पर तूने दया की थी। मैं उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को हुक्म कर दिया था कि इसे अपनी गर्मी और सर्दी से मत सताना, बल्कि फूलों के पत्ते उड़ाकर उसके वास्ते फ़र्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर बही। इस तरह मैंने उसकी जान बचाई, पाला पोसा, यहाँ तक कि उसे हुकूमत का मालिक बना दिया। इतना सब करने के बाद भी मेरी नाशुक्री करने लगा, बल्कि खुद खुदा बनने का दावा कर बैठा। उस पर तो गज़ब नाजिल होना ही था। नाउज़ बिल्लाह मिन गज़बिल्लाह। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत सीसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में भी वीडियो बनाई हैं। तो आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि वो वीडियो पे आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़या के साथ। तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।